محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ونا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، میرے ساتھیوں، آئیے جو خطبے کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کا میں نے تلاوت کیا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تم فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ جس نے میری اتباع کر لیا، جس نے میرے احکام پر عمل کر لیا، گویا وہ اللہ کی اتباع کر لیا اور اللہ کے احکام پہ عمل کر لیا۔ اگر مختصر جامع الفاظ میں اگر کہا جائے جس نے رسول سے محبت کر لیا، گویا صرف رسول سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کے احکام پر عمل کر لیا، گویا وہ صرف رسول سے اتباع اور احکام نہیں بلکہ اللہ کی اتباع اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ تو حضرات کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اور ان کا درجہ اور ان کا مقام اتنا بلند کر لیا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی کو کچھ نشانیاں دے کر دنیا میں بھیجا، مگر جب ہمارے نبی کی بات آئی ہے صرف نشان دینا نہیں بلکہ ایسا نشان بنا کر بھیجا کہ اے نبی اگر دنیا والے اگر کہیں، اگر دنیا والے میری وحدانیت کے بارے میں سوال کیا جائے، اگر دنیا والے میری قدرت کے بارے میں سوال کیا جائے، آپ بغیر ہچکچاتے کہہ دینا کہ اللہ نے مجھے اپنا آئینہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اپنا آئینہ بنا کر بھیجا گیا۔
مطلب ہر نبی آئے ہیں تبلیغ کی انجام کو دیتے رہے، خدا کی وحدانیت کے اعلان کرتے رہے، مگر دنیا والے بار بار سوال کرتے تھے، کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ کیا تم نے خدا کے جلوے کو دیکھا؟ کیا تم نے خدا کا دیدار کیا؟ کیا تم نے خدا کی زیارت کی؟ ہر انسان ہر پیغمبر سے سوال کرتا رہا، مگر ہر نبی جب دنیا میں آ کر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف گواہ دیتا تھا کہ اللہ نے مجھے وحی عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نشانات دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہر نبی آتے جا رہے ہیں، مگر خدا کی وحدانیت کا صرف گواہ دیتے رہے، خدا کی قدرت کا صرف گواہ دیتے رہے، مگر ایک ایسے ہمارے نبی ہیں کہ ہر نبی صرف خدا کی گواہ دیتے رہے، مگر ہمارے نبی جب دنیا میں آئے ہیں تو دنیا والوں نے سوال کیا، کیا اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ کیا تم نے خدا کا دیدار کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ اے میرے امتوں سنو کہ میں صرف خدا کو دیکھا نہیں بلکہ جس نے میرا احکام پر عمل کر لیا، اللہ مجھے آئینہ بنا کر بھیجا گیا ہے، جس نے اس آئینے میں داخل ہوگا میرے ذریعے سے تمہیں بھی خدا کا جلوے کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تمہیں بھی خدا کے دیدار، خدا کے جلوے کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ کہ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام کو اللہ ایسا بلند و بالا فرمایا گیا ہے، بلکہ بتا جاتا ہے ہر نبی آتے جا رہے ہیں صرف گواہ بتاتے جا رہے تھے، مگر ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، آئینہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ایسا گواہ، ایسا آئینہ جس نے نبی کی محبت کے آئینے کو اگر اپنے دل میں بسا لیتا ہے، جس نے نبی کی محبت کے آئینے کو اپنے زندگی میں بسا لیتا ہے، ارے جیسے محبت کے آئینے کو اپنے دل میں بساتا جائے گا ویسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا دیدار کراتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر ضروری ہے کہ محبت کے آئینے کو اپنا لیں، ضروری ہے کہ محبت کے تقاضے کو دل میں بسا لیں، اور ایسی محبت بلکہ ڈاکٹر اقبال نے تو کیا خوب فرمایا کہ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اپنے دل کو دل نہیں بلکہ مدینہ بنانا چاہیے۔ محبت رسول میں اپنے دل کو مدینہ ایسا بنا لیا جائے کہ اللہ کہ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہ جب دنیا میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ بچے جیسے زندگی کے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں ویسے ان کے محبت کے تقاضے بھی بلند ہو جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بار والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کے تقاضے سے محبت کرتے ہیں۔ مگر دوستوں، غور کرنے والی بات ہے کہ یہ محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر دوستوں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے جس طرح ہم زندگی میں رہتے ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ محبتیں ایک ایسی جگہ رک جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ وہ ختم ہو جاتے ہیں جب زمین پر ہمیں لٹایا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے، یہ دنیا میں ہم نے جن لوگوں سے محبت کیا، یہ محبت کا ٹھکانہ ختم ہو جاتا ہے، یہ محبت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے دوستوں، اگر تم نے اپنے ماں باپ سے محبت کر لیا جائے تو اس کا بھی محبت کے دروازے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے محبت کر لیا جائے یہ محبت کے دروازے بھی ختم ہو جاتے ہیں، دوست احباب سے محبت کر لیا جائے یہ محبت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ
اگر تم نے اس محبت کو اپنے سینے میں بسا لیا، خدا کی قسم وہ محبت تمہیں ایسے کامیابی دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا، قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی محبت کا نام محبت رسول، وہی محبت کا نام ہے محبت رسول۔ صحابہ کے تذکرے پڑھیے، صحابہ کرام کے تذکرے کو سنیے، اللہ رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے بتاؤں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جب ان کا خیال آتا ہے، ابھی حضرت کا وصال کا دن بھی ختم ہو گیا ہے، محرم الحرام کی 20 تاریخ میں بتایا جاتا ہے یہ بلال غلام ہیں، مگر محبت رسول کا جام انہوں نے ایسا پی لیا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلا میرا غلام بلال جائے گا۔ سبحان اللہ، میرا غلام بلال جنت میں سب سے پہلے قدم رکھے گا۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، ارے یہ تو غلام ہیں، نبی کے پیچھے پیچھے رہنے والے، نبی کے پیچھے پیچھے جانے والے، نبی تو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، مگر معاملہ کیا ہے؟ نبی خود غلام سامنے جانے کی بشارت دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے بلال مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مقام کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نے فرمایا حضرت بلال سے کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مقام کو بلند کر لیا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، کیسا مقام بلند کیا؟ کیا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا؟ سبحان اللہ، دیکھیے سوال، دیکھیے حضور کیسے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ مجھ سے، کیا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا؟ تو محققین فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں بلال، جنت میں سب سے پہلے تم ہی جاؤ گی۔ حضرت بلال حیران ہو کر کہتے ہیں حضور میں جاؤں گا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں تم جنت میں جاؤ گے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا حضور میں کیسے جاؤں گا؟ کیا میں مولا علی سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ سبحان اللہ، کیا میں مولا علی سے پہلے کیا جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں بلال، مولا علی سے پہلے جاؤ گے۔ ابھی حیران بڑھ گئی، پھر عرض کیا حضور کیا میں عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بلال، تم عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ ابھی حیرانیت کی شدت بڑھ گئی، پھر کہا حضور کیا میں عمر سے بھی پہلے جاؤں گا؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں عمر سے بھی پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ حیرت کی شدت بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول میں گھبراتے ہچکچاتے ہوئے رسول کے دربار میں عرض کرتے حضور عمر سے بھی پہلے، عثمان سے بھی پہلے، حیدر کرار سے بھی پہلے، کیا حضور میں ابو بکر سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا ہاں بلال، ابو بکر تو کیا میرے سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، میرے سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب اتنا کہنا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے حضور کے دربار میں عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ، میں تو ایک غلام ہوں، آپ آقا ہیں، حضور میں تمہارے سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ حضور آپ تو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبی تمہارے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے میں جنت عطا کیا ہے کہ حضور آپ کو جنت میں جانا چاہیے تھا، کہ میں تمہارے سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے بلال سنو، بے شک اللہ تعالیٰ میری ہی صدقے میں پوری کائنات کو بنایا، بے شک میری ہی صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا، بے شک میری ہی صدقے میں جنت کو بھی بنایا۔ اے بلال میں ہی جنت میں تو جاؤں گا، مگر قدم یاد رکھنا جنت میں میرے سے پہلے تم رکھو گے۔ بلال نے کہا حضور میں کیسے قدم رکھوں گا؟ تو آقا نے فرمایا کہ اے بلال سنو کہ جس سواری پر میں سوار ہو کر جاؤں گا کہ تم اس سواری کی رسی پکڑ کر سامنے تم جاؤ گے، تمہارے پیچھے جو سواری ہوگی اس سواری پر سوار ہو کر میں آؤں گا جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنا بڑا مقام کیسے ملا بلال کو؟ ارے اتنا ہی نہیں، بتایا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی نے کہ اے بلال یہ تو بتاؤ ایمان لانے کے بعد آپ کی زندگی اچھی ہے یا ایمان لانے سے پہلے زندگی اچھی تھی آپ کی؟ کسی نے کہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنے والے ایمان لانے سے پہلے کی بات تم کہہ رہے ہو، تو سنو ایمان لانے سے پہلے میری حالت کیا تھی؟ ایمان لانے سے پہلے میری حالت کیا تھی؟ میں جس کا غلام تھا، ارے وہ آقا، وہ دنیا کا آقا، میں اس کا غلام تھا، اٹھتے بیٹھتے ستایا جاتا تھا، چلتے پھرتے ذلیل کیا جاتا تھا، ہر لمحہ مجھے طعنے سننا پڑتا تھا کہ اے سوال کرنے والے سن، میں جس کا غلام تھا کہ میں اگر گھر کے اندر رہا، وہ دنیا کا آقا اگر مجھے پکارتا، مجھے دوڑ کے اس کے دربار میں جانا پڑتا ہے، اگر میں کام و کاج میں اگر مصروف رہا تو وہ آقا کی بیوی اگر بلا لی تو مجھے دوڑ کے جانا پڑتا ہے، اگر میں کام و کاج میں رہا، اگر وہ آقا کا بیٹا بھی اگر بلا لیا جائے تو مجھے دوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہ غلام تھا، میں ایمان لانے کے پہلے کی زندگی ہے، مگر الحمدللہ آج میں نے ایمان لا لیا ہے، آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج میں نے آقا کی محبت کو سینے میں بسا لیا ہے۔ ارے سن، ایمان لانے سے پہلے میں ایک آواز پر میں دوڑنا پڑتا تھا، کبھی بادشاہ بلاتا ہے دوڑنا پڑتا ہے، کبھی بادشاہ کی بیوی بلاتی ہے دوڑنا پڑتا ہے، کبھی بادشاہ کا بیٹا پکارتا ہے دوڑنا پڑتا ہے، مگر الحمدللہ آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج نبی نے میرے مقام کو ایسا بلند کیا کہ میں ایک وقت کسی آواز پر دوڑ کے جانا پڑتا تھا، مگر آج میں ایک آواز اللہ اکبر کی کہتا ہوں تو ابو بکر میری آواز پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت عمر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت عثمان دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ارے حیدر کرزار دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک وقت ایک آواز میں دوڑتا تھا، مگر الحمدللہ آج میری ایک آواز پر پورے مسلمان دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی محبت میں ایک ایسی طاقت رکھا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اللہ کہ ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے، عثمان کو ذوالنورین سے نوازا جاتا ہے، مولا علی کو حیدر کرار کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اپنے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جمع کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایسی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا والے طعنے دے رہے ہیں، دنیا والے اگر ذلیل کر رہے ہیں، دنیا والے اٹھے بیٹھے ستایا جا رہا ہے، مگر یاد رکھو جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہنر پر یقین نہیں کرتا، مگر جو رسول سے محبت کر لیتا ہے، جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، وہ محبت اسے ایسی کامیابی بنا دیا جاتا ہے۔ اگر جسم کمزور بھی رہا، اگر جسم میں طاقت بھی نہیں رہا، مگر رسول کی محبت کی طاقت جب اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے کہ ایک غلام بھی گستاخ رسول اگر 1000 بھی کھڑے ہو جائیں، وہ ایک غلام ہزاروں کو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد کرو حضرت معاذ اور محبذ، بتا دوں ان کی عمر جو تھی 7 اور 9 سال کی عمر، میدان بدر کا جنگ ہے،
اللہ کے رسول صحابی رسول کو منتخب کر رہے ہیں کہ تم جاؤ، تم آنا چاہیے، تمہیں آؤ، تمہیں آئے، اس طرح اللہ کے رسول صحابہ کرام کو جمع کر کے انہیں جنگ میں جانے کے لیے جنگ کی ترکیبیں انہیں بتایا جا رہا ہے۔ اتنے میں دو شہزادے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، چھوٹی سی عمر ہے، ننھے سے بچے، ایک کی عمر 7 سال ہے، دوسرے کی عمر 9 سال ہے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں دونوں بھائی اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ کے لیے ہمیں بھی جنگ میں آنے کی اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر میرے دوستوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں تمہارے اوپر جنگ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ اپنے گھر واپس لوٹ جائیے۔ حالانکہ بچوں کے اوپر جنگ فرض نہیں ہوتی، چھوٹی سی عمر ہے، مگر مقصد دیکھیے ان بچوں کا، جنگ میں شامل ہونے کا جو جذبہ، تو دیکھیے کیسا جذبہ تھا۔ بلکہ بتایا جاتا ہے دونوں بچوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کرتے ہیں حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے انہیں منع فرمایا، گھر واپس لوٹ جانے کا حکم دے دیا، مگر گھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے دربار میں جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، جنگ کرنے کا عمر نہیں ہے کہ تم واپس اپنے گھر واپس چلے جائیے۔ بار بار اصرار کرتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں، اصرار کرتے 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 آخر کار اللہ کے رسول نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ بچوں تمہاری عمر چھوٹی ہے اور طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو، کہ اے میرے بچوں کہ میں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھر لوٹ جائیے۔ کہ وہ دونوں بچے جواب دیتے ہیں کہ یا حبیبی یا رسول اللہ بے شک ہم بچے ہیں، کہ یا رسول اللہ بے شک ہم بچے ہیں، بے شک دنیا کی نظر میں ہماری طاقت کمزور ہے، مگر حضور ہمارے دلوں میں تمہاری محبت ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں تمہاری محبت ہے، بے شک دنیا کی نظر میں کمزور ہے، بے شک دنیا کی نظر میں بچے ہیں، مگر حضور گستاخ رسول کے لیے ہم دنیا کی نظر میں تو کمزور ہیں، مگر جو تم سے گستاخی کرے گا ارے اس کے لیے ہم بچے نہیں بلکہ شیر ببر بن کر اس کی گردن اڑا دیا جائے گا۔ سبحان، بچوں کا جذبہ، واقعی میں اللہ کے رسول کی محبت، اللہ، ارے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں رسول کی محبت کے بارے میں دوستوں، کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سچے دل سے رسول سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کامیاب عطا کرے گا۔ ایک مختصر بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کے دربار میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کتنی نمازیں ادا کیا ہے، کتنی روزے ادا کیا ہے، کتنی عبادتیں کی ہے، قیامت کی تم نے کیا کیا تیاریاں کر لیا ہے؟ وہ صحابی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ پھر رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اچھا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا کیا اعمال تیار کر لیا ہے، کیا کیا عبادتیں ہیں تمہارے اعمال میں؟ پھر خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، پھر عرض کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابی بار بار قیامت کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ اعمال میں کتنی عبادتیں ہیں، کتنی ریاضتیں ہیں، اللہ کے دربار میں جواب دینے کے لیے کیا کیا تیاریاں کر کے آئے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، اعمال میں عبادتیں کم ہیں، اعمال میں نماز روزے کم ہیں، مگر حضور عبادت کم ہوا تو کیا ہوا، زندگی میں تمہاری محبت موجود ہے، دلوں میں تمہاری اطاعت موجود ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ ہمارے آقا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ محبت رسول ہے۔ بار بار منع کرنے کے بعد بھی دونوں بچے بار بار اصرار کر رہے ہیں حضور ہمیں بھی اجازت دو، ہمیں بھی اجازت دو، حضور ہم تمہارے نام پر اپنی گردنوں کو کٹانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ،
ہم تمہاری محبتوں میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اجازت تو دے دوں گا، مگر دونوں کو نہیں بلکہ ایک کو دوں گا، دونوں کو نہیں دوں گا، ایک کو دوں گا۔ دو بھائی تھے معاذ و محبت، تو بڑے نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں عمر میں بڑا ہوں۔ چھوٹے نے کہا نہیں حضور مجھے اجازت دیجئے تاکہ اگر میں چھوٹا ہوا تو کیا ہو، میری طاقت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے پھر کہتے ہیں کہ حضور نہیں مجھے اجازت دے۔ چھوٹے نے کہا نہیں حضور مجھے اجازت دے۔ آخر کار ایک دوسرے جنگ میں آنے کی اصرار ایسا بڑھا دیا، کبھی بڑے کہتے ہیں مجھے اجازت دے، کبھی چھوٹے کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دے۔ تو آخر کار رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اجازت تو دوں گا، مگر تمہیں میرے سامنے کشتی لڑنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تم دونوں کو میرے سامنے کشتی لڑنا ہوگا، جس نے کشتی میں کامیاب ہو جائے گا میں اسے جنت میں لے لوں گا، جنگ میں لے لوں گا۔ تو دونوں بھائی نے منظور کر لی حضور کی باتوں کو۔ اب دونوں بھائی صفے میں ٹھہر گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں نے آگے آگے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد دونوں نے اپنے نظروں کو ملایا، ہاتھوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد نگاہیں مل گئی، اور بتایا جاتا ہے بڑے نے چھوٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور چھوٹے نے بڑے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور بتایا جاتا ہے کبھی بڑے طاقت دکھا رہے ہیں کبھی چھوٹے طاقت دکھا رہے ہیں۔ طاقت دکھاتے دکھاتے آگے پیچھے ہوتے ہوتے آخر کار بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کشتی کی طاقت بتاتے 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 بڑے نے چھوٹے کو اٹھایا، زمین پر گرا دیا، اور بڑے نے چھوٹے کے سینے پر چڑھ گیا۔ بڑے چھوٹے کے سینے پر چڑھ گیا، چھوٹے کو زمین پر سلایا گیا۔ زمین پر ڈالنے کے بعد بڑے نے جیسے ہی سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا تو چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، بھائی عمر میں تم بڑے ہو، عمر میں تم بڑے ہو، بڑوں کی عزت کرنا واجب ہے۔ یاد رکھو اگر میں نے طاقت بتانا شروع کیا، ارے میں تمہیں بھی زمین میں گرا دوں گا۔ ارے ہم دونوں طاقت کیوں ہم ضائع کر لیا جائے، تھوڑا سا اپنا پیر تو پھسلاؤ تاکہ میں بھی تمہیں زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ کر میں حضور سے کہہ دوں کہ میں جنگ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی محبت کے تقاضے چلتے چلتے حضور نے ان دونوں کے تقاضے کو دیکھا اور دونوں کو سینے سے لگا لیا اور دونوں کو بھی جنگ میں آنے کی اجازت دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جنگ میں آ گئے۔ اب جنگ میں آنے کے بعد جنگ میدان بدر میں بہت زوردار جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ دونوں بچے بھی جنگ میں آ گئے تو آنے کے بعد کبھی دائیں طرف تلاش کر رہے ہیں کسی کی، کبھی بائیں طرف تلاش کر رہے ہیں، کبھی آگے کی طرف تلاش کرتے 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 روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کے پاس گئے دونوں بچے۔ جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے چچا جان یہ تو بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آواز سے بولیے یار، کس کا نام لیا کہ چاچا جان یہ تو بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ارے ابو جہل وہ ہے جو گستاخ رسول ہے، اٹھتے بیٹھتے سرکار کو ستایا کرتا تھا، چلتے پھرتے سرکار کی توہین کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سرکار کی گستاخی کرتا تھا، سرکار کو ذلیل کیا کرتا تھا۔ اس ابو جہل کے بارے میں دونوں بچے کہہ رہے ہیں، اور مکے کا سب سے بڑا کافر ابو جہل، مکے کا سب سے بڑا کافر، اتنا بڑا دشمن، اس کے بارے میں دونوں ننھے بچے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں کہ اے چاچا جان یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ دونوں بچوں کی زبان سے ابو جہل کا نام جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف سنتے ہیں گھبرا جاتے ہیں۔ بیٹا ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کیوں، کیا معاملہ ہے؟ ارے وہ بہت بڑا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، صحابی کا دشمن ہے، اتنے بڑے دشمن کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ یا اے میرے چچا جان، ہم نے سنا
کہ وہ ہمارے آقا کی بےادبی کرتا ہے، ہمارے آقا کی گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو گالیاں بکتا ہے، ہم نے جنگ میں آنا اس لیے مقصد بنا لیا کہ جب تک ہم اس کے سر کو تن سے جدا نہیں کریں گے ہمیں چین اور سکون نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے سے بچے ہیں میرے دوستوں، 7 سال 9 سال کی عمر ہے، ان کا جذبہ تو دیکھیے، دین کا بہت بڑا دشمن، اور کیسے عاشق رسول ہیں کہ اللہ اللہ وہ کہتے ہیں جب تک ہم اس کے سر کو تن سے جدا نہیں کریں گے ہم چین کی سانس نہیں لیں گے۔ اللہ اللہ وہ ہیں عاشق رسول، اور ہم کیا عاشق رسول ہیں؟ آنکھوں کے سامنے رسول کی توہین کرنے والا توہین کر رہا ہے، رسول کے دربار میں گستاخی کرنے والا گستاخی کر رہا ہے، رسول کو گالیاں دینے والا گالیاں دے رہا ہے کہ اللہ اللہ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور بن گیا ہے، آج ہماری محبت کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ دوستو غور کرنے والی بات ہے، اگر اولاد کے سامنے اگر کسی نے اپنے باپ کو اگر توہین کرتا ہے تو وہ اولاد اس دشمن سے ملنا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کی توہین کرتا ہے تو وہ اس سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتا، مگر اللہ اللہ ارے جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے، جن کے صدقے میں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے میں رحمان ملا ہے، وہ آقا کو گستاخ رسول نظروں کے سامنے بے ادبی کر رہے ہیں، مگر اللہ اللہ ہم کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے جذبہ اگر دیکھنا چاہتے ہو میدان بدر میں معاذ اور محبت کو دیکھ لو کہ اللہ اللہ 7 اور 9 سال کی عمر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں جب تک ہم اس کے سر کو قلم نہیں کریں گے ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ملے گا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اسی وقت نظروں کے سامنے اتفاق سے ابو جہل کا گھوڑا نظر آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں بیٹا سامنے دیکھو، جو نظروں کے سامنے سینہ چوڑا کرتے ہوئے جنگ میں چلاتے چیختے ہوئے جو جا رہا ہے وہی بدبخت ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں بچوں کو ابو جہل کا پتہ بتا دے دیا۔ اب دونوں بچوں کا جذبہ دیکھیے، عمر چھوٹی ہے، طاقت کمزور ہے، تلوار چھوٹے ہیں، مگر ننھے ننھے قدم سے حضور کی محبت میں قدم بڑھاتے ہوئے ابو جہل کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ دونوں بچے، ابو جہل حالانکہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا مگر وہ دونوں بچے پہلے گھوڑے کو زخمی کر دیتے ہیں اور وہ گھوڑا ابو جہل کو گرا دیتا ہے، اور وہ دونوں بچے جیسے ہی ابو جہل زمین پر گر جاتا ہے وہ دونوں بچے ابو جہل پر سوار ہو کر، کوئی بچہ سینے پر وار کرتا ہے، کوئی بچہ سر پر وار کرتا ہے، وار ایسا بڑھاتے 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 ابو جہل وہی واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے دوستوں محبت رسول، محبت پر مر مٹنے کا جذبہ یہی ہوتا ہے۔ اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یاد رکھو، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ غلام رسول کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں، بس میرا آج کا یہی عنوان ہے، نظروں کے سامنے گستاخیاں چل رہی ہے، نظروں کے سامنے توہین چل رہی ہے، نظروں کے سامنے بے ادبی چل رہی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو جما کر بیٹھ گئے تو ہم اصلی عاشق رسول نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم کو بھی حضور کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم بھی حضور کے دربار میں جواب دینا ہے۔ اگر حضور سوال کیا، اے میرے امتی کہلانے والے، تیرے نظروں کے سامنے مجھے توہین کیا جا رہا تھا، تیری نظروں کے سامنے مجھے گالیاں دیا جا رہا تھا، تم نے اپنی طاقت کا کیا استعمال کیا؟
تو میرے دوستوں ہم کیا جواب دیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ گستاخ رسول کے سامنے جاؤ تلوار لو اور اس کے سر کو تن سے جدا کرو، یہ نہیں کہتا، بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری طاقت جیسی بھی ہے سرکاری اعتبار کے حساب سے، جیسی ہماری سہولت ہوتی ہے، جو سرکار نے جیسی پابندیاں عام انسانوں پر رکھا گیا ہے، اسی سرکاری اعتبار کے سرکاری دائرے میں رہ کر اگر ہم گستاخ رسول کو اگر جواب نہیں دیں گے، یاد رکھو میرے دوستوں، اگر جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری نافرمان اولاد بنیں گے۔ خیر دوستوں، میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہتا ہوں، اور ہر مسجد میں بھی اعلان بھی آیا ہوا ہے، آج جو 3 بجے جو رحمت فنکشن ہال میں جو میٹنگ رکھا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسے گستاخیاں ہو رہی ہے، ہم عاشق رسول کو کیا کرنا چاہیے، کیسے قدم بڑھانا چاہیے، کیسے رسول کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ چرچا ہونے والا ہے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو لوگ تحفظ رسالت میں جو داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کے قدم میں قدم ڈال کر انشاءاللہ اگر تم ان کو سپورٹ بن کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے، انشاءاللہ جو تحفظ رسالت کے لیے جو انسان قدم بڑھا رہے ہیں اور جو قدم پہ قدم ملا کر ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگیاں اور ان کی بندگیاں اور ان کی عبادت و ریاضات کو اللہ تعالیٰ ضرور قابل قبول بنائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے سنا ہے، سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیفی اب بھی نہ تمام تھا، جو کچھ بھی آغاز ہے وہ آغاز باب تھا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سنت ادا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ